اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا. لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کروایا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں بتا سکیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا. پچھلے جمعہ مبارک بھی ہم نے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ چیزیں سمجھی تھی. آج بھی انشاءاللہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس، ہم مزید اس پر گفتگو کرواتے ہیں. رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے سفر کا بیان کروایا، اور یہ سفر مبارک باقاعدہ طور پر کیونکہ زمینی سفر ہے، آسمانی سفر ہے، مکانی سفر ہے، لا مکانی سفر ہے، تو اللہ رب العزت نے زمینی سفر میں جو طور اطوار اس زمین پر سفر کرنے کے ہوتے ہیں انہیں اپنایا، اور پھر آسمانوں کی طرف سفر میں بھی اللہ رب العزت نے جو عالم اسباب کے ذرائع ہوتے ہیں انہیں اپنایا، اور پھر سدرۃ المنتہا کے آگے جو سفر کے تقاضے تھے انہیں اپنایا. اور پھر اس سفر میں ایک وقت وہ آیا کہ جہاں پر وقت بھی ختم ہو گیا اور مقام بھی ختم ہو گیا، یعنی زمان و مقام کی قید ختم ہو گئی. اب زمانہ کہتے ہیں یعنی آج کا، کل کا، آنے والا، یہ زمانہ ہے، یہ وقت ہے. اور مقام کہتے ہیں جگہ کو، یعنی ایسا مقام کہ یہاں پر کوئی جگہ ہے، کوئی اس کا ارد گرد ہے، کوئی دایاں ہے، بایاں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، یعنی اسے کہتے ہیں مقام. اور جہاں پر یہ سورج اور چاند ستارے موجود ہیں وہاں پر وقت کی قید ہے، وہاں پر وقت کی قید ہے، جسے کہتے ہیں زمان و مقام. زمان و مقام، یعنی ہم جو ہیں وہ زمان و مقام کے پابند ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یعنی اس زمانے کے اندر بھی سفر کروایا اور اس مقام میں بھی سفر کروایا، پھر اس مقام سے لا مقام کا بھی سفر کروایا، اور پھر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ لا مقام بھی نہیں ہے، جسے آپ کو نام دے نہیں سکتے، وہاں کا بھی سفر ہے. تو براق سے سفر شروع ہوا اور حضور علیہ السلام رات کے کچھ حصے میں، لیلن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پوری رات نہیں ہے بلکہ رات کا کچھ حصہ. اور جیسا کہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے جو اتنا لمبا سفر طے فرمایا وہ کچھ لمبے کا تھا. یوں یہ سمجھ لیں کہ جب آقا علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو جیسے جو زمان و مقام ہے وہ کم گیا،
گئے تھے، یہ زمین اسی گھڑی پر رکی ہوئی تھی. دروازے کی کنڈی ابھی گر رہی تھی کہ آپ گئے اور واپس آ گئے. اب کتنا وقت لگتا ہے؟ جس پانی سے آپ نے وضو کروایا وہ پانی ابھی چل رہا تھا. یعنی اس سفر کے اندر دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اس جہان سے نکالا تو چونکہ حضور علیہ السلام اس جہان کی جان ہے، اس جہان کی جان ہے. جب جان کو لیں گے تو پیچھے یہ روکے. یہ جہان، یہ زمین، یہ آسمان اسی جگہ پر ٹھہر گئے. اور یا پھر آقا علیہ السلام کا جو سفر مبارک تھا وہ اتنا تیز تھا کہ یہ جو ہمارا وقت تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا وقت 1,86,000 یعنی کلومیٹر میل کا فاصلہ ہے. یہ سورج کا جو ہے ہمارے تمام سے سورج کا درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1,86,000 میل. اور وہاں سے جو ہم تک روشنی پہنچتی ہے وہ غالباً 8 منٹ میں ہم تک آتی ہے. 8 منٹ میں یا 8 گھنٹوں میں، مجھے کلیئر یاد نہیں ہے. یعنی اس روشنی کو پہنچنے میں اتنا وقت لگتا ہے. اور آقا علیہ السلام کا جو سفر مبارک تھا وہ اس روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھا. اور یہ جو یعنی بحث ہوتی ہے، بے شمار لوگ ہیں، مکتبے ہیں، فکر ہے، لوگوں کے مکتبہ فکر ہے، سوچ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا سفر مبارک وہ ایک خواب میں ہوا ہے. وہ جو خواب کا بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، پھر مسجد اقصیٰ سے لامکان تک چلا جائے. اس لیے عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وجہ سے بعض لوگوں کے، ہمارے اپنے یعنی مسلمانوں کے اندر، کفار کو چھوڑ دیں، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ بندی ہوگی کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اتنے تھوڑے وقت میں گئے اور واپس آ گئے. کہتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نیند کی حالت میں، خواب میں آپ گئے ہوں اور واپس آ گئے. بے شمار علماء کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ کا اسلوب بیان ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات پتا تھی کہ میرے محبوب کے اس سفر پر انگلیاں اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا اور فرمایا کہ میرا محبوب یہ نہیں کہتا ہے وہ کیا ہے، فرمایا کہ لے کر گیا، میں لے کر گیا. اللہ رب العزت نے محبوب کو لے کر جانے کی نسبت اپنی طرف کر دی. سبحان اللہ یسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب یہاں پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے. تو آقا علیہ السلام جب اس سفر سے وقت تھوڑا ہے، سفر پر گئے، واپس آئے تو آپ مسجد حرام میں بیٹھ کر عام لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی فرمانے لگے کہ میں نے آج رات سفر معراج کیا ہے. یہاں سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے لامکان. سبحان اللہ. اب کفار کا اسٹور میں رہتے تھے کہ کوئی بات ہمیں ملے، ہم مسلمانوں سے کہیں کہ آپ کا نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے. اور انہیں یہ موقع مل گیا. ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے یہ وویلا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ اتنے تھوڑے سے وقت میں گئے ہیں آسمانوں پر واپس آئے. اور وہ یہ ڈورا پیٹتے پیٹتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے. دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا کہ
ایک ایسی بات میں بتانے والا ہوں کہ جب تم یہ سنو گے تو تم مان جاؤ گے کہ تیرا نبی جھوٹا ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے فرمایا کہ کہو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کا نبی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ تک اور پھر سدرۃ المنتہیٰ تک اور پھر لامکان تک میں معراج پر گیا۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں آیا شاید کہ ویسے بھی بات کر رہا ہے، تو آپ نے ابو جہل کو فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہے میری بات پر تو چلو ابھی بھی نبی علیہ السلام مسجد حرام میں بیٹھے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اگر حضور فرما رہے ہیں تو ایسا ہوگا، تو آپ کہنے لگے اے ابو جہل اگر حضور فرما رہے ہیں پھر سچ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو جہل کو بڑی حیرانی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق، صدیق کا معنی ہے سچ، سچ والا، سچ بولنے والا، یعنی وہ صدیق کہاں سے بنے؟ ابو جہل کا عجیب بات ہے کہ آپ نے پہلے جا کر حضور سے سنا ہی نہیں اور ان سے سنے بغیر کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل یہ تو بات کچھ بھی نہیں ہے کہ حضور آسمانوں پر گئے اور وہاں سے آنگن فاضل گئے بھی اور واپس آ گئے، اس بات کے اندر اتنا تعجب نہیں ہے، ہم نے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کو مان رکھا ہے۔ ابو جہل حیران ہوا کہ کون سی بات بولنی ہوئی ہے؟ فرمانے لگے کہ اس نبی نے ہمیں کہا کہ اللہ ہے تو ہم نے اللہ کو دیکھے بغیر مان لیا کہ اللہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے اتنی بڑی حقیقت کو مان لی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بڑے بڑے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے سفر معراج، اور حضور علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بیان کرو، میں بھی سننا چاہتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے لیے پھر دوبارہ سے بیان کرنا شروع، اور حضور علیہ السلام اپنے سفر مبارک کا ایک ایک مرحلہ بیان فرماتے جاتے ہیں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی آپ جتنی دیر فرماتے رہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقتا کی ندا دیتے رہے، اور آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، فرمایا انت صدیق، ابو بکر آج سے تو صدیق ہے، آج سے تو صدیق ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے، یہ لقب تھا آپ کے اوپر، یعنی وہ کہتے ہیں نا انتا ایمان لانا، انتی تقلید کرنا، بغیر عقل کو بیچ میں لائے ہوئے ایمان لے آنا، اس کا نام ہے صدیقیت۔ آج ہم طرح طرح کے ہیلو وجد کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض وارد کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر کہ آپ یہ بھی ہیں، یہ بھی نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا، یعنی آپ کے اوپر ایمان جب ہو جائے تو ایمان میں پھر شک و شبہ نہیں رہتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔